لاہور بیورو چیف مستنصر بٹ کی رپورٹ کے مطابق لاہور کے علاقہ سمن آباد کشمیری قبیلہ فاؤنڈیشن پاکستان اور انٹرنیشنل کے مرکزی آفس میں فاؤنڈیشن کی کامیابی اور مضبوط بنانے کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ رکھی گئی، جس میں کشمیری قبیلہ فاؤنڈیشن پاکستان اور انٹرنیشنل کے خادمین اعلیٰ دوستوں نے شرکت کی، جس میں اسد اسحاق میر صاحب جو کہ بحرین سے تشریف لائے تھے، اور اس کے علاوہ امجد بٹ صاحب، حافظ طارق محمد بٹ، کاشف بٹ صاحب اور پنجاب کے سابقہ صدر فاؤنڈیشن کے ماتھے کا جھومر جناب جاوید بٹ صاحب شامل ہیں۔ اس اہم میٹنگ کا مقصد فاؤنڈیشن کو اور زیادہ کامیابیوں کی طرف اور مضبوط کرنے کے حوالے سے انسانیت کی خدمت اور موثق لاچار لوگوں کی امداد اور زیادہ احسن طریقے کے ساتھ کرنے کے حوالے سے تمام فاؤنڈیشن کے دوستوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جی ناظرین، اس اہم اجلاس میں ہمیں لائیو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے بول پلس نیوز چینل کے HDT ٹی وی کے بیورو چیف مستنصر بٹ۔ جی تے پھر اینو اے کیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مستنصر بٹ، بول پلس نیوز HDTV کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت میں کشمیری قبیلہ فاؤنڈیشن پاکستان و انٹرنیشنل کے مرکزی آفس میں موجود ہوں، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسد اسحاق میر صاحب جو فاؤنڈیشن کے خادم اعلیٰ ہیں، تو وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان سے ہم جو ہے وہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ ان کی خدمات کو جو ہے فاؤنڈیشن کی کس نظریے سے دیکھتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی گلف میں رہی ہے، لیکن پاکستان آ کے یہ BBF کے فاؤنڈیشن والوں نے مجھے دوبارہ جینا سکھا دیا، اور یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے ہمارے جو کاشف صاحب ہیں، یہ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، جی ڈونیشن دیں۔ یہ ڈونیشن ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ ڈونیشن دینی چاہیے تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم اپنی برادری کے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ میں کچھ پلان لے کے آیا ہوں، میں نے کونسلیٹ کو ان لوگوں کو اپنے پلانز دیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میں آج زندگی کا وہ لائف جی اٹھاؤں آج آ کے یہاں، کہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا کہ یہ لائف جو ہے، یہ لائف کسی کے حصے آتی ہے جو آج کا دن مجھے نصیب ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا کھانے کا اور آپ کے انٹرٹینمنٹ کا، اور طارق صاحب آپ جو ہیں ان کا، میں تو ان کی کتابت کا مداح ہوں، بہت اچھے الفاظ انہوں نے میری اردو صحیح کر دی ہے۔ ٹو بی آنیسٹ، ہم انگلش میڈیم کے لوگ ہیں، لیکن یہاں آ کے مجھے اپنے کلچر میں بہت لطف آ رہا ہے اور بڑی زندگی میں جی اٹھاؤں دوبارہ۔ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک ایسا فلاحی خدمات ہیں فاؤنڈیشن کی کہ جس میں انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ جی یہ تو اب کسی کی تعریف کیا کرنی، جاوید صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں، میں انہیں پچھلے 7-8 مہینے سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کرے میں بھی اس قابل ہو جاؤں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا، تو میں ان کے پیچھے سٹیل کی طرح ہوں۔ اللہ مجھے اس قابل کرے کہ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس کو آگے سے آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ ناظرین، اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ حافظ طارق محمد بٹ صاحب ہیں، جو کہ ماشاءاللہ اس فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ یہ بھی ماشاءاللہ خادم اعلیٰ ہیں۔ ان کی بھی بہت ساری کاوشیں ہیں، بہت ساری ایفرٹ ہے اس فاؤنڈیشن کو آگے تک جو ہے کامیابیوں کی طرف لے کے جانے کے لیے۔ تو ان سے بھی ہم فاؤنڈیشن کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ اپنی فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ کس طرح آنے والے وقت میں اس کو اچھا وہ مضبوط بنانے کی کوششوں میں ہے، تو یہ اس حوالے سے ان سے جانیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بٹ برادری فاؤنڈیشن پاکستان و انٹرنیشنل تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے اس گروپ کو بنے ہوئے، اور اس دوران کافی ورک کیا ہے انہوں نے، بے شمار شہروں کے وزٹ کیے ہیں۔ حاجی ارشاد بٹ صاحب، جاوید بٹ صاحب، بابا جی اظہر محمود بٹ صاحب، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی دوست ہیں۔ میں ان کے ساتھ الحمدللہ پچھلے 1.25 سال سے کام کر رہا ہوں۔ بٹ برادری کا کام تو پچھلے 20 سال سے ہو رہا ہے، لیکن بٹ برادری فاؤنڈیشن پاکستان و انٹرنیشنل کا کوئی آفس نہیں تھا پورے پاکستان کے اندر۔ الحمدللہ جس آفس میں ہم کھڑے ہیں یہ ہیڈ آفس ہے۔ بٹ برادری چونکہ
इस वक्त रजिस्ट्रेशन के मामला चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें माकूल नाम मिलेगा हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो रखेंगे। दोस्तों के कहने के ऊपर इस वक्त कश्मीरी भट्ट कबीला फाउंडेशन पाकिस्तान इंटरनेशनल के नाम से चल रहा है और हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किसी फाउंडेशन को चलाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि फाउंडेशन का मतलब ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलके फंड इकट्ठा करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, उसके बाद आप हर उस शख्स तक पहुँचते हैं जिसकी कोई ज़रूरत है। तो भट्ट बरादरी फाउंडेशन हो या इसका दूसरा नाम जो इन दिनों के अंदर चल रहा है कश्मीरी भट्ट कबीला फाउंडेशन के हवाले से, कोई भी नाम हो, हमारा काम करने का मकसद सिर्फ अपने बरादरी को मजबूत तरीके से खड़ा करना है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह हमारी जो आने वाली अगली जनरेशन है वो अल्लाह के फजल से वो बड़े मजबूत तरीके से काम करेगी, क्योंकि शायर कहता है इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। इंशाअल्लाह भट्ट बरादरी का जो झंडा है उसको हमने उठाया है, इंशाअल्लाह अब उसको गिरने नहीं देंगे। हमारे पंजाब के, पाकिस्तान के, केपी के, सिंध, बलूचिस्तान, कहीं भी कोई भट्ट बरादरी का बंदा रहता है, कश्मीरी है, मीर है, ख्वाजा है, कोई भी है, ये सारे हमारे भाई हैं और इंशाअल्लाह हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो जैसे कि शायर कहता है अकेला ही चला था जानबे मंजिल, दोस्त मिलते गए कारवां बनता गया। भट्ट बरादरी का अब कारवां बन चुका है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक फिज़िकल एक लिटरेचर इशू करेंगे जिसके अंदर हमने पिछले साल में क्या किया था, क्योंकि 2 फरवरी 2025 से ये कारवां चला है और इंशाअल्लाह वेरी सून आप देखेंगे कि हम एक बड़ा सेमिनार करेंगे जिसके अंदर इंशाअल्लाह उस वक्त तक पूरे पाकिस्तान की काबीना अनाउंस हो चुकी होगी, पंजाब की काबीना अनाउंस हो चुकी होगी, लाहौर की, गुजरांवाला की, फैसलाबाद की, गुजरात की, लाला मूसा की, रावलपिंडी की, इधर चले जाएं तो सहीवाल, बूरेवाला, अरवाला, व्याड़ी, ये तमाम शहर जो है इंशाअल्लाह उनके अंदर सारी रुकनीयत साजी हो चुकी होगी। आपका हमें साथ चाहिए। अगर आप सब दोस्त हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हमारा जो फ्लैग है भट्ट बरादरी फाउंडेशन का वो इंशाअल्लाह नहीं गिरेगा, वो ऊंचा होगा। बहुत शुक्रिया आपका अपना भाई हाफिज़ तारिक भट्ट साहब ने भी माशाल्लाह फाउंडेशन के हवाले से काफ़ी अच्छी माशाल्लाह जो है वो अवेयरनेस दी है और काफ़ी डिटेल से बात की है। तो इसके बाद ये हमारे माशाल्लाह फाउंडेशन के बड़े माशाल्लाह चिराग हैं, ये भी अमजद भट्ट साहब, तो इनसे भी हम फाउंडेशन के हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डालें, इनसे भी हम कुछ मौक़िफ़ लेंगे फाउंडेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है भट्ट साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो लोग जो ग्रुप्स में और ये हमारी जो BBF ग्रुप है इसमें शामिल नहीं है, मैं उनके लिए अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर उनको डेडिकेट कर रहा हूँ कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। जब हम अकेले अकेले कुछ काम कर रहे हैं या बिखरे हुए हैं तो वो हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं होती जो हम एक मिल के एक टोटलिटी में काम करते हैं, उसमें जो एक रहमत भी होती है और फिर वो हम एक दूसरे की मदद भी उस तरह कर सकते हैं। तो ये जो काम शुरू किया गया है, मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि हमारे इस ग्रुप का दस्तोबाजू बने ताकि ये काम आगे जाए और ये नेकी का काम है और ख़िदमत है जो ये काम शुरू किया गया। तो यही गुजारिश है सब बरादरी के लोगों से, कश्मीरी लोगों से, भट्ट बरादरी से कि आप इसका हिस्सा बने और इसको साथ लेके चलें। बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो है हमारे माशाल्लाह बड़े जो है वो इनकी खिदमात हैं, काशिफ भट्ट साहब की फाउंडेशन में काफ़ी अरसे से माशाल्लाह जो है इस फाउंडेशन को जो है कामयाबियों की तरफ जो है वो लेके रवां दवा हैं। तो काशिफ भट्ट साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो जितने भी लोगों की इस फाउंडेशन के अंदर खिदमात हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, मुस्लिम लोगों को, नादार लोगों को और अपनी भट्ट बरादरी फाउंडेशन के कमज़ोर लोगों को और उनके बच्चों की जो है एजुकेशन भी हो रही है, उनके हॉस्पिटल का इलाज मुआवजे के भी मामला जो है आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये सारा पैसा जो है ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ये फाउंडेशन जो है ये फलाई काम कर रही है और लोगों को सपोर्ट कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है सर, ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। हमारे नाज़रीन को इस फाउंडेशन में जो आप लोगों की मुस्लिम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके फंड के हवाले से बताइएगा, ये कहाँ से फंड? बड़े अच्छे लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं
اور سب سے بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق میں بڑی برکت ہے. کوئی بھی فاؤنڈیشن ڈونیشن کے بغیر نہیں چلتی، تو اتفاق میں برکت ہے. ڈونیشن جمع کروائیں اپنا، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، نہیں یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے مقصد؟ یہ جتنے ممبرس ہیں وہ دے رہے ہیں. اچھا فاؤنڈیشن کے حوالے سے جی جی حسب توفیق دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جمع کروائیں. جی جی کوئی جی جی اسی یعنی کہ جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اسی سے آپ جو ہے مسلم لوگوں کی آگے جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. 1024 ممبر ہیں اور ابھی تقریباً سب کے سب دے رہے ہیں، فنڈنگ دے رہے ہیں، حسب توفیق دے رہے ہیں. زبردست. بہت شکریہ جی، بہت بہت مہربانی. شکریہ، تھینک یو تھینک یو. تو جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ماشاءاللہ ہماری یہ کشمیری قبیلہ فاؤنڈیشن پاکستان و انٹرنیشنل کے پنجاب کے سابقہ صدر اور خادم اعلیٰ اس فاؤنڈیشن کے خادم اعلیٰ ہیں جاوید بٹ صاحب. یہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں آفس میں. تو ان سے بھی ہم فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ آگے کیا لائے عمل تیار کر رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے اور کس طرح اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ان کی کچھ عہدیداران کے ساتھ میٹنگز بھی ہوتی ہیں. تو فاؤنڈیشن کے حوالے سے ان سے بھی کچھ جاننا چاہیں گے. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ مستنصر صاحب، اور اس کے بعد میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں یہ جو ہم سے کام لیا جا رہا ہے خدمت انسانیت کا. تو میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ بھی یہی کروں گا کہ آپ نے مجھے راضی نہیں کرنا یا کسی ایک فرد کو راضی نہیں کرنا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. اور جو بھی آپ ڈونیشن دے رہے ہیں وہ آپ کی امانت ادارے کے پاس موجود ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے ہی ہوتی ہے. جب بھی کوئی ضرورت مند کی درخواست آتی ہے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے، اور جب آپ سے مشاورت ہوتی ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو اس کے بعد اس کی ہیلپ کر دی جاتی ہے. تو میں آپ دوستوں سے درخواست یہی کروں گا کہ آپ نے خدمت انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، خدمت انسانیت کے لیے، میرے لیے نہیں کرنا. میں نے قدم بڑھایا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، دوستوں سے مشاورت کر کے. 1 سال ہو گیا ہمیں، تو 1 سال میں آپ کے سامنے ہم نے کام کیے ہیں. اس پر ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی سے ہو رہے ہیں. دوسرا یہ آپ بات کرتے ہیں کہ فنڈ کہاں سے آتے ہیں. یہ محترم مستنصر صاحب، فنڈ جو ہیں یہ ہمارے سب بھائی 1024 ممبر جو ہیں وہ جنرل گروپ کے ہیں. اس کے بعد ہر ضلع میں ہماری باڈی بنی ہوئی ہے، جس میں سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے، چیچا وطنی ہے، فیصل آباد میں. ہر ضلع سے جو ہے اس فاؤنڈیشن میں ہمارے دوست کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ بحرین ہے، اس کے بعد سعودی عرب ہے، اس کے بعد ساؤتھ افریقہ ہے، اس کے بعد ملیشیا ہے. یعنی کہ کافی ممالک میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جنرل گروپ میں ہیں، بقایا ضلع وائز گروپ لیتا ہے. اس کے بعد جتنا بھی فنڈ ہوتا ہے جو ہمارے ممبر گروپ میں موجود ہیں 1024، وہ سب ڈونیشن کرتے ہیں. اس کے بعد جو عہدیداران ذمہ داران ہیں وہ ڈونیشن کرتے ہیں. اور یہ دفتر جو ہے یہ بھی ہم جو ہے نا ذمہ داران جو ہیں وہ دفتر کا خرچہ جو ہے وہ بھی ہم مل کر کرتے ہیں. جو ڈونیشن ہے وہ ہم الحمدللہ اس پہ ہم نے ایک 10 مرلے کا پلاٹ لیا ہے، اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں. اس کو انشاءاللہ تعالی اسی سال میں ایک ہاسپٹل کی شکل دیں گے اور انشاءاللہ وہ خدمت انسانیت کے لیے ہوگا. اچھا بٹ صاحب، ایک آپ سے آخری کویسچن سوال میں کروں گا کہ بہت ساری ہمارے پاکستان میں فاؤنڈیشن ہے جو کہ فلاحی جو ہے وہ لوگوں کی امداد کے لیے کام کر رہی ہیں. تو جو پیسہ ہوتا ہے وہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے پاکستان سے بھی، باہر کے ملکوں سے بھی، کمپنیز بھی کافی لوگ اسپانسر کرتے ہیں. لیکن وہ فاؤنڈیشن جنہوں نے بنائی ہوتی ہے وہ مستحق لوگوں کی سپورٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ورک ان کا نام ہوتا ہے، لیکن ان کی جو فنڈنگ ہے، فنڈ ہے، وہ مستحق لوگوں تک وہ دیکھنے میں آیا زیادہ تر لوگ جو ہے نا ان کے پاس نہیں پہنچتا مستحق لوگوں تک. تو کیا آپ کا اس میں کیا کہنا ہے؟ جی، یہ جو بھی بندہ کام کر رہا ہے، جس فاؤنڈیشن کے لیے کام کر رہا ہے، اگر وہ اس کے پاس فنڈ آ رہا ہے تو اگر انسانیت کی خدمت کے نام پہ فنڈ لے رہا ہے، اگر وہ انسانیت کی خدمت نہیں کر رہا تو وہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. یہ 4 دن کی زندگی ہے، آگے جا کے حساب ہونا ہے. تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، میں تو کہتا ہوں مجھے نہیں علم، لیکن جو بھی اگر جس مقصد کے لیے آپ فاؤنڈیشن بناتے ہیں، جو اس کے رولز ہیں، ریگولیشن ہیں، جس
کہ جس کے لیے آپ نے فنڈیشن بنائی ہے، اگر وہ کام نہیں کر رہے تو وہ اپنے آپ سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے قوم سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں. تو لہذا میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. اس کے لیے میں کہوں گا کہ آپ اگر یہ ایسا اگر خدمت انسانیت نہیں کر رہے تو آپ دھوکہ کر رہے ہیں. یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے پاس جو فنڈ اکٹھا ہوتا ہے وہ مستحق افراد تک ہر صورت جو ہے وہ پہنچتا ہے. جی الحمدللہ جناب، اپنا وہ فنڈیشن کے جو ذمہ داران عہدیداران ہیں ان سب کو پتہ ہے، مل کر مشاورت کی جاتی ہے. جو مستحق بندہ ہوتا ہے اس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے، پھر اس کی ہیلپ کر دی جاتی ہے. تو میں اپنا آج ہمارے پاس اسد صاحب میر صاحب ہمارے آفس میں تشریف لائے، ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں جب پاکستان آیا ہوں، اس فنڈیشن سے ملا ہوں، تو میری بھی زندگی کو 4 چاند لگ گئے ہیں، یا جو بھی انہوں نے کہا آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے. تو میں کہتا ہوں یہ فنڈیشن کے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، اگر کسی انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اس کی زندگی اور آخرت میں کامیابی کہ سمجھ لو کہ اسے چانس مل رہے ہیں کہ وہ ادھر بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اصل میں مقصد ہی یہی ہے. اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز بھی انسانیت کا درس دیتی ہے. اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ انسانیت کی خدمت کریں، کہ ہم نے ایک دوسرے کو راضی نہیں کرنا، خوش نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جو بھی کام کریں ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور جتنی دیر بھی ہم یہ فنڈیشن میں رہیں، مخلص رہیں، خالص رہیں، اور اللہ تعالیٰ برکت دے گا. یہ کام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. اگر ہمیں بھی طاقت نہ اللہ تعالیٰ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ ہمیں بھی مزدوری کی پریشانی ہوتی. جس طرح کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ ہم مدد کرنے والے ہیں، ہم دینے والے ہیں. تو ہم اپنی قوم کو مانگنے والا بکاری نہیں بنائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی طاقت دی، ہم انشاءاللہ اپنی قوم کو بکھاری نہیں بنائیں گے. ان کو انشاءاللہ روزگار دیں گے. جہاں تک ہوگا خدمت انسانیت کریں گے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. ناظرین، یہ تھے ہمارے بٹ برادری فاؤنڈیشن کشمیری قبیلہ فاؤنڈیشن پاکستان و انٹرنیشنل کے سابقہ پنجاب کے صدر جوید بٹ صاحب، جنہوں نے فاؤنڈیشن کی خدمات اور فنڈ کے حوالے سے اور جو ہے کافی اس پہ روشنی ڈالی اپنی فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اور کافی اچھی گفتگو کی. تو اس کے ساتھ ہی مستنصر بٹ کو اجازت دیں. کیمرہ مین سلطان بٹ کے ساتھ مستنصر بٹ، اللہ نگہبان.